बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो चार अहम खबरें हैं। एक तो 2-3 दिन से, बल्कि 3 दिन हो गए इस बात को, ये खबर गर्दिश कर रही है और मुसलसल गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब और नून लीग के दरमियान, या इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक और हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए ताकि ये कन्फ्यूज़न और क़यास आराई दूर हो। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो एग्री होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को एक टास्क दिया था कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब से बात करें और उनसे बात करके उनसे पूछें उनकी क्या राय है, उनको आमादा करें कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करें इस तरीके से, और फिर ये मामला और ये जो कन्फ्यूजन चल रहा है और कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। और आपको याद होगा कि इस पे नवाज शरीफ साहब का भी एक और भी बयान आया था, पता ये भी चला था कि वो भी बयान था कि इमरान खान मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है डायरेक्ट अचकज़ई साहब से भी बात की थी और उनसे कहा था कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मालूम करें, अगर वो जो है वो कोई मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, चाहे ओपन मुज़ाकरात हों चाहे खुफिया मुज़ाकरात हों, अगर ये कोई मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो हम इसके लिए तैयार हैं। एक तरीके से जो है राना सनाउल्लाह साहब को टास्क दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और ये फिर उनने रब्ता भी किया था महमूद खान अचकज़ई साहब से। तो अब इस सिलसिले में जब इमरान खान साहब से बात हुई थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हाँ, अगर महमूद अचकज़ई साहब जो हैं अगर वो ये चाहते हैं तो उनको ये इख्तियार है कि वो ये बात कर सकते हैं, यही उन्होंने कहा था। तो अब इस सिलसिले में पेशरफ्त तो हुई है, काफ़ी आगे चल रही हैं, रोज़ ही इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि जो है महमूद खान अचकज़ई साहब से रब्ता किया जाए, चाहे वो खुफिया मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं चाहे ओपनली मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए। और इसके साथ साथ फिर जाहिर है कि कल जो है इजलास भी हुआ नून लीग का और उसमें ये फैसला किया गया कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए इस तरीके से। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बातचीत चल रही है मियां मौलाना फजलुर रहमान साहब से, उसको भी जारी व सारी रखना चाहिए। बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के जिस तरीके से राब्ते हो रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से, वो आपके सामने हैं। और मौलाना फजलुर रहमान, इसमें कोई शक नहीं है, सारी सियासी जमातें मानती हैं कि वो इंतहाई मुदब्बिर सीनियर सियासतदान है, बहुत मजे हुए सियासतदान है और बड़े तरीके से वो सियासत में बात करते हैं और गुस्सा भी करते हैं और बहुत नर्म लहजा भी रखते हैं, और सियासतदानों के लिए भी और वैसे भी कोशिश ये करते हैं कि जो निज़ाम चल रहा है उसको चलता रहने देना चाहिए। हालांकि सख्त रवैया भी इख्तियार करते हैं, सब बयानात भी देते हैं, और आपको पता है उनकी पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है ये सबको सामने। और जिस तरीके से ये सारी कम्युनिकेशन चल रही है, PTI से भी उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, हुकूमत वक्त से भी चल रही है। हालांकि आपको पता है कि PTI ने क्या कुछ नहीं किया उनके खिलाफ, आपके सामने पिछले अदवार में जब PTI बरसर इक़्तिदार थी तो क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता किया, पहला रब्ता जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो उन्होंने बाकायदा उनको वेलकम किया, उनके दरवाजे खोले इस तरीके से। और इसी तरह से उनके ताल्लुकात आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी ख़राब रहे हैं, नून लीग से भी ख़राब रहे हैं, लेकिन वो ऐसे तरीके से पत्ते खेलते हैं और कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से जो है इस्तेकाम रहे मुल्क में। और इसी तरह से आपको पता है दोनों के भी खिलाफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी और जो है अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी, इन दोनों से भी उनके रवाबित सही नहीं रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब PTM की हुकूमत बनी तो उसका वो हिस्सा थे और ये आपके सामने है। और जो 2018-2024 दोनों के इलेक्शन को नहीं मानते, और आपको पता है उनके साथ क्या हुआ, बहुत सी सीटें जो हैं जीती भी वो हार गए और उन्होंने बलूचिस्तान से अपनी सीट महफूज की। मुबस्सिर का तो ये भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान KPK में तो फर्स्ट टर्म में तो जीत ही गए थे, तमाम सीटें जीत गए थे, लेकिन फिर दूसरे टर्म में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ इस किस्म की जनरल फैज़ साहब ने जो है वो जादू दिखाया जिसकी वजह से वो हार गए। हालांकि उनके पास सारी सीटें थी, यानी KPK में थे, बहुत पावर में थी, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी बड़े पावर में थी। लेकिन बहरहाल ये सब साथ हुआ और इसके साथ साथ तो लोगों का ये कहना है ये तो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल सियासी बसीरत उनकी ऐसी है कि वो तमाम तीनों बड़ी पार्टियों के साथ मिलके आके खड़े होते हैं। ठीक है, वो सीटें
ان کو نہیں ملی اس دفعہ، لیکن بہرحال وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے۔ جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں وہ ایک طریقے سے بڑی اہمیت کا حامل بن گئی ہیں حکومت وقت کے لیے اور قانون میں ترمیم کے لیے، 2/3 میجورٹی کے لیے جو ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل بن گئی ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب کی اپنی بصیرت، قد کاٹ، ان کی سیاست اور جس طریقے سے ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور جس طریقے سے ان کے جو جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے ایک لبیک کہنے پہ آ جاتے ہیں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ان کی سیاسی بصیرت، ان کی قد کاٹ، ان کا اسٹریٹ پاور، ان کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان لبیک پاکستان کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کا بھی، تو یہ تینوں ایسی جماعتیں ہیں کہ ان کا اسٹریٹ پاور بھی ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ جو ہے بڑی طاقت ان کو نہیں ملتی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں بھی کچھ جو ہیں وہ نہیں چاہتی، اور ہمارے یہاں جو لوکل بھی کوئی ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں ایک بڑی طاقت بنے، تو یہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سیاست میں اگر دیکھا جائے تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاست آتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور کسی کو نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے ان کی بصیرت کی کہ آج جو ہے چاہے وہ مختصر سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال ایک طریقے سے حکومت وقت بھی ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، صدر مملکت بھی منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب یہ تمام باتیں چل رہے ہیں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹریٹ پاور ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں تو سارے لوگ باہر نکل آتے ہیں، وہ غصہ بھی کرتے ہیں، وہ نرم لہجہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ استحکام بھی ملک میں رہے، تو وہ کوئی ایسی خطرناک بہت زیادہ ایکسٹریم پہ بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے ایک طریقے سے ملک میں جو ہے استحکام نہ رہے، حکومت کام نہیں کرتی رہے، تو اس قسم کی ہے، غصہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اب آپ دیکھیں کہ 3 بڑی جماعتوں کے ساتھ وہ کھڑے میں ہیں، حالانکہ ان کی بہت کم سیٹیں، لیکن ان تینوں جماعتوں میں ایک طریقے سے سبھی لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور ابھی حکومت وقت تو باقاعدہ مجبور ہو گئی ہے اور مسلسل وہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے، صدر مملکت بھی مل گئے ہیں ان سے جا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف بھی ملے ہیں، اور بات وہی ہے کہ 2/3 میجورٹی اور قانون میں اگر ترمیم کرنی ہے تو ان کی سیٹیں درکار ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اب تو نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ ملاقات جاری رہنی چاہیے، ان سے رابطہ جاری رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ مسلسل مذاکرات چل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو اس پہ ایک مبصر کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا ٹرم پورا کرے، اور اس کو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ جوڈیشری سے خطرہ ہے، تو آئین میں ترمیم کے لیے بھی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ چاہیے، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو انسٹیبلٹی اگر ہے تو آپ ویسے بھی مبصر کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی JUI کی طرف بھاگ رہی ہے، اور ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ مولانا صاحب سے اتحاد کریں، تو لیکن مولانا صاحب ابھی تک اس پہ ریزروڈ ہیں، تو اس طریقے سے اس تمام چیزیں سیناریو بن رہا ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ویسے بھی دیکھا جائے کہ فرض کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب PTI کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر تو بہت ہی ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی، بنی بھی تو ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو ایک طریقے سے سیاسی استحکام بھی مل جائے گا، مولانا کی بصیرت ہے، سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور اسٹریٹ پاور کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ وہ عدم استحکام بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ سب سیناریو بن رہا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب اس وقت ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مولانا صاحب نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، دروازے ان کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور حکومت وقت بھی جو ہے وہ مسلسل ان سے کانٹیکٹ میں ہے، اور وہ یہ چاہتی کہ وہ اپنا پورا ٹرم پورا کرے، اور اس کو خطرہ جو ہے وہ صرف جوڈیشری سے ہے تاکہ آئین میں ترمیم کر کے بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا جائے، تو اب مسلسل جو ہے حکومت وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان سے کانٹیکٹ میں ہے، ابھی اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ مسلسل کمیونیکیشن چل رہی ہے۔ ادھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کل کے اجلاس میں یہ کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کو جاری رکھنا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب ان سے ملے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ظاہر ہے کہ منانے کی بڑی کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ اس میں جو ہے محسن نقوی صاحب بھی تھے وہاں پہ موجود۔ آپ کو پتہ ہے لوگوں کا کہنا ہے محسن نقوی صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو ان دونوں کو تو ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ
کہ ظاہر ہے پھر اصل چیز تو ایگزیکٹو یہ تمام باتیں لے کے دوبارہ جو ہے وہ پھر ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ یعنی جو چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے وزیر اعظم صاحب ان کے پاس لے کے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تمام یہ باتیں، اور اس کے بعد ان کو منانے کی کوشش کی، اور ابھی تک وہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اپنی جگہ، لیکن سیاسی بصیرت اور ایک طریقے سے قد کاٹ جو ہے مولانا صاحب کا، اس کی وجہ سے وہ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم سے چلتے رہیں، حالانکہ ان کے پاس بڑی سخت قسم کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ چاہے جو بھی حکومتیں آئیں ان کے ساتھ استحکام رہے، ان کے ساتھ گفت و شنید رہے اسی طریقے سے، حالانکہ کیا کچھ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، لیکن بہرحال ان سے بھی اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں تمام چیزیں بھول کے۔ تو اب یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام باتیں تو ہو رہی ہیں، ان باتوں کے اگینسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا ملے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی نہ کوئی ایسا بڑی پوسٹ ان کو دینی پڑے گی، یا کوئی بھی ایسی پوسٹ جس کی بات جو ہے وہ مانیں گے، کیونکہ ہلکی پھلکی پوسٹ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ تو چاہے ان کو بلوچستان کی گورنرشپ دی جائے، چاہے کے پی کی گورنرشپ دی جائے، یا حکومت میں کوئی بڑی کمیٹی کا ان کو سربراہ بنایا جائے، تو چھوٹی موٹی بات سے نہیں مانیں گے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب اگر مانیں گے تو کوئی بڑی پوسٹ کے لیے مانیں گے۔ اب دیکھنا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مبصرین یہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن بہرحال لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کا اختتام کس بات پہ ہوتا ہے، کس لین دین پہ ہوتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیڈر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔